السلام علیکم دوستوں تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب میں گاؤں جا رہا تھا تو وہاں فوتگی ہوئی تھی، جنازے کے لیے جا رہا تھا۔ تو اس اسنا میں یہ جو ایک ہفتہ میں نے وہاں گزارا ہے، کوئی 7-8 فوتگیاں ہوئی ہیں، تو ان کے لیے حاضری ضروری تھی، تو اس لیے میں آ نہیں سکا۔ تو اس وقت جب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ آتی ہے تو وہ بتا دیں۔ دوستو، اب نماز جنازہ کے متعلق بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو تو احتراماً کھڑے ہو جایا کرو۔ جو لوگ جنازے کے ساتھ ہوں وہ نہ بیٹھیں جب تک کہ جنازہ کندھوں سے نہ اتارا جائے۔ یہ جنازے کا احترام ہے دوستوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنازہ لے کر گزرے۔ انہوں نے اس میت کی خوبیاں بیان کی، یعنی وہ لوگ جو جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے لے کر گزرے تو وہ اس میت کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی، یعنی میت پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر وہ دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو انہوں نے اس میت کی برائیاں بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم واجب ہو گئی، یعنی میت پر جہنم واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ ہو، یعنی اگر اچھی گواہی دو گے تو میت کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور اگر بری گواہی دو گے تو اس کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، اور پہلے جو حدیث میں نے بیان کی تھی وہ جامع ترمذی کی ہے، اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کی۔ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک بن حویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازے کی نماز پڑھتے اور اگر لوگ تھوڑے ہوتے تو اس کے 3 صفحے کر دیتے، پھر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میت پر 3 صفوں نے نماز پڑھی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دوستو، جنازے کی نماز یہ ہر مسلمان میت کی دوسرے مسلمانوں پہ یہ ایک وہ حق ہے کہ وہ اس کے نماز جنازہ پڑھے۔ یہ نماز فرض کفایہ ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے جو موجود نہیں ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے کافی ہے، مگر کوشش ہونی چاہیے کہ سب لوگ جائیں اور نماز پڑھیں۔ نماز جنازہ کے لیے بھی دیگر نمازوں کی طرح پاکی اور قبلہ رخ کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ نماز جنازہ دراصل اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا پر مشتمل ہے، اور اس کی نیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہا ہوں، اور اس میت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے نماز میں داخل ہونے کی تکبیر اولیٰ، تو امام کہتا ہے اللہ اکبر، مقتدی بھی کہتا ہے اللہ اکبر، اور جیسے نماز میں ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے ہم کانوں تک لے جاتے ہیں، اس طرح ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھ لیں۔ کوئی لوگ سینے پہ باندھتے ہیں، کوئی ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ثنا، سبحانک اللہم سے لے کر کے لا الہ غیرک تک یہ پڑھیں۔ اس کے بعد تعوذ و بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتا ہے۔ کچھ لوگ کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں لے جاتے، مگر اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، تو درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یا کوئی سا بھی درود آپ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر امام کہے گا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں گے اللہ اکبر،
کانوں تک آپ ہاتھ لے جاتے ہیں یا نہیں لے جاتے، مگر یہ تکبیر جو ہے یہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر میت کے لیے دعا، وہ جو یعنی دعا کوئی بھی ہم کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں، مگر جو سب سے زیادہ عام ہے وہ یہی ہے کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، پہلے دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف منہ کر کے، پھر امام صاحب بائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھیں گے، اور آپ بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کے بائیں طرف منہ کر کے، تو یہ آپ نماز سے نکل آئے۔ یہ ہوا نماز جنازہ۔ تو دوستو، اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نبی ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا؟ وہ کون سا نبی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ اس کا جواب آپ دیں گے تو انشاءاللہ پرسوں ہم آپ کا جواب بھی نشر کریں گے۔ اگر کوئی صحیح ہے تو اس کا نام بھی لے لیں گے اور ہم اپنا جواب بھی دے دیں گے۔ دوستو، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔